دوستوں، آج کا ہمارا یہ ویڈیو ڈیڈیکیٹڈ ہے اردو کے اس باغی شاعر کو جس کا نام تھا مرزا واجد حسین یاس، جس نے بعد میں یگانہ چنگیزی تخلص اختیار کیا۔ یگانہ 1905 میں عظیم آباد سے لکھنؤ آئے اور 1956 میں اپنے انتقال تک اسی سرزمین پر رہے۔ یہ وہ دور تھا جب میر اور غالب جیسے استادوں کی تقلید کی جاتی تھی۔ لکھنؤ میں دوسرے نامور شعراء موجود تھے اور یگانہ کی شاعری ایک الگ انداز اور ایک الگ رنگ کی شاعری تھی۔ ایسے میں لکھنؤ والوں کے لیے کسی باہری شاعر کی پذیرائی کرنا ذرا مشکل کام تھا۔ یگانہ پہلے تو اپنی انفرادیت پر اصرار کرتے رہے اور اسی اصرار میں جلد ہی خود پرستی اور انانیت کا رنگ بھی گھل مل گیا، اور وہ اسی نشے میں دوسروں کو بھی رد کرنے لگے۔ یگانہ کو یہ احساس بڑی شدت سے ہونے لگا تھا کہ ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ یگانہ نے نہ صرف اپنے عہد اپنے ہم عصروں سے کافی آگے بڑھ کر شاعری کی، بلکہ انہوں نے اردو غزل کی تاریخ میں بھی نئی اردو غزل کی بنیاد رکھنے میں یوگدان دیا۔ غزل کی تاریخ میں ان کی آواز سب سے منفرد نظر آتی ہے۔ یگانہ کے لہجے کی تیزی اور تندی ان کے آس پاس ہونے والی سیاسی اور سماجی ہنگامہ آرائی کا نتیجہ بھی تھی۔ یگانہ کی شاعری میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر دور میں اچھا شاعر اپنے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ نکال ہی لیتا ہے۔ ان کی شاعری میں باغیانہ پن اور ایگو نے مل کر ایک نیا لہجہ بنا دیا۔ ان کا سپاٹ اور اکھڑ لہجہ، شاعری کا کھردرا پن ان کے اپنے مزاج اور ان کے حالات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ان کی شاعری میں ہمیں اکثر سخت گیری اور کا احساس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاعر زمانے کو اپنی ٹھوکر پر رکھتا ہے۔ کبھی کبھی وہ خدا سے ناراض نظر آتے ہیں اور کبھی وہ خدا کے بندوں سے ناراض نظر آتے ہیں۔ لیکن انہوں نے غزل کو نزاکت اور نفاست اور جذبات کی ٹھہری ہوئی فضا سے نکال کر اس کو ایک باغیانہ تیور عطا کی ہے۔ ان کے وہاں ہمیں اکثر ایک جھنجھلاہٹ اور فرسٹریشن سا بھی دکھائی دیتا ہے جو نئی غزل کا خاصہ ہے۔ پیش خدمت ہیں ان کے چند اشعار۔ دیوانہ وار دوڑ کے کوئی لپٹ نہ جائے، دیوانہ وار دوڑ کے کوئی لپٹ نہ جائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا نہ کیجیے۔ چتونوں سے ملتا ہے کچھ سراغ باطن کا، چتونوں سے ملتا ہے کچھ سراغ باطن کا، چال سے تو کافر پر سادگی برستی ہے۔ یہ ذرا سی ایک جھلک نے دل و جاں کو یوں جلایا، تیری برق حسن سے پھر کوئی کیا دو چار ہوتا۔ گلہ کسے ہے کہ قاتل نے نیم جاں چھوڑا، تڑپ تڑپ کے نکالوں گا حوصلہ دل کا۔ پاؤں پکڑے نہ کہیں کوچے جانا کی زمیں، پاؤں پکڑے نہ کہیں کوچے جانا کی زمیں، خاک اڑاتا جو نکل آؤں بیابانوں میں۔ امید و بیم نے مارا مجھے دوراہے پر، امید و بیم نے مارا مجھے دوراہے پر، کہاں کہ دیر و حرم گھر کا راستہ نہ ملا۔ دیر و حرم ڈھہ گئے جب دل نہیں رہا، دیر و حرم ڈھہ گئے جب دل نہیں رہا، سب دیکھتے ہی دیکھتے ویرانہ ہو گیا۔ دور سے دیکھنے کا یاس گنہگار ہوں میں، آشنا تک نہ ہوئے لب کبھی پیمانے سے۔ گناہ گن کے میں کیوں اپنے دل کو چھوٹا کروں، سنا ہے تیرے کرم کا کوئی حساب نہیں۔ پہنچی یہاں بھی شیخ و برہمن کی کشمکش، اب میں کدا بھی سیر کے قابل نہیں رہا۔ مزہ گناہ کا جب تھا کہ باوضو کرتے، مزہ گناہ کا جب تھا کہ باوضو کرتے، بتوں کو سجدہ بھی کرتے تو قبلہ رو کرتے۔ بتوں کو دیکھ کر سب نے خدا کو پہچانا، خدا کے گھر تو کوئی بندہ خدا نہ گیا۔
بندے نہ ہوں گے جتنے خدا ہیں خدائی میں، کس کس خدا کے سامنے سجدہ کرے کوئی۔ کارگاہ دنیا کی نیستی بھی ہستی ہے، ایک طرف اجڑتی ہے ایک سمت بستی ہے۔ خدا ہی جانے یگانا میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانا مگر بنا نہ گیا۔ موت مانگی تھی خدائی تو نہیں مانگی تھی، لے دعا کر چلے اب ترک دعا کرتے ہیں۔ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر دیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ پکارتا رہا کس کس کو ڈوبنے والا، خدا تھے اتنے مگر کوئی آڑے آ نہ گیا۔ سب تیرے سوا کافر، آخر اس کا مطلب کیا، سر پھرا دے انسان کا ایسا خبط مذہب کیا۔ شربت کا گھونٹ جان کر پیتا ہوں خون دل، غم کھاتے کھاتے منہ کا مزہ تک بگڑ گیا۔ خاک چھانی عمر بھر کوئے بتا میں یاس نے، وائے ناکامی کہ اس پر بھی مسلمان رہ گیا۔ خود اپنی آگ میں جلتا تو کیمیا ہوتا، مزاج دا نہ تھا پروانہ شمع محفل کا۔ زمیں پاؤں تلے سے نکل گئی تو کیا، ہم اپنی دھن میں زمانے سے بے خبر گزرے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہے تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں ہندی اردو لرننگ اسٹیشن۔ تھینک یو۔